IMF کی پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر فوری جاری کرنے کی منظوری۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا۔ آخری قسط کی منظوری اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دی گئی۔ 3 ارب ڈالر قرض پروگرام کے تحت 1.9 ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے۔ رقم منتقل ہوتے ہی 9 ماہ پر محیط اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل ہو جائے گا۔ سعودی عرب اور ایران کے بعد امریکہ کے وفد کی بھی پاکستان آمد۔ اسلام آباد میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق 3 رکنی امریکی وفد کی قیادت انڈر سیکرٹری جان باس کر رہے ہیں۔ دورے میں پاک امریکی تعلقات میں بہتری کے لیے مفصل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات بھی زیر غور۔ قیصر صاحب، ان کا مطالبہ صحیح تھا، جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ نظام ہمیں قبول نہیں۔ 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا اعلان۔ حلف کے بعد پہلی مرتبہ اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ اسد قیصر کے جلسے کرنے کے مطالبے کی حمایت کر دی۔ کہا کہ کیا یہ عوام کا نمائندہ ایوان ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب کردہ ہے؟ اطلاعات ہیں پوری اسمبلیاں بیچی گئیں۔ کیا فیصلے دیوار کے پیچھے کی قوتیں کریں اور منہ سیاستدانوں کا کالا ہو؟ KP میں امن و امان ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم جلسی جلوس کرنے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے۔ روکو تو روک سکو تو روکو۔ ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک نہ کیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی۔ لاہور اور کراچی جائیں گے، روک سکو تو روک لو۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیلنج۔ بولے ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ اسمبلی میں مسترد شدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اسد قیصر نے 9 مئی کو تحریک انصاف کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ کہا یہ محسن نقوی اور IG پنجاب کا ڈرامہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی تصحیح کی گئی۔ جناب، یہ وہی قانون ہے جب ہم آپ کے دفتر کے باہر ساری رات بیٹھے رہتے تھے اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا، آپ پچھلے دروازے سے نکل کر چلے جاتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا اسپیکر صاحب چلے گئے۔ یہ شاید اسی طرح کا کوئی قانون ہو۔ آپ تو اپنے چیئرمین کو چھڑانے کے لیے جیل پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ عبدالقادر پٹیل کا اسد قیصر کو جواب۔ کہا چاہتے ہیں ایوان کا تقدس بحال ہو، کبھی صبر کا دامن چھوٹنے نہیں دیا۔ تحریک انصاف والے اپنے دور کی روایات کو یاد کریں۔ اپنے دور میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا کرتے تھے۔ ارکان قومی اسمبلی ایوان میں آ کر اپنی لوکیشن کہیں بھیجا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے 4 سال میں کروڑوں نوکریاں، لاکھوں گھر بنا دیے؟ عوام بے وقوف نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات کرنے کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہے سیاسی معاملات سے دور رہیں۔ رہنما تحریک انصاف رؤف حسن کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں بات چیت۔ بولے بانی PTI نے اپنی قید سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ کمیٹی بھی بنائی تھی، یہ 1.25 سال پہلے کی بات ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ہر ادارے کے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے۔ نواز شریف دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو لاہور میں طلب۔ اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا۔ نواز شریف کا بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہونے کا قوی امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا خط سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی۔ 6 رکنی لارج بینچ ہائی کورٹ ججز خط کے معاملے پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صبراہی کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عطر من اللہ بینچ میں شامل۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی 6 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ آج کیس میں فریق بننے کی 9 مختلف درخواستیں بھی سنے گی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو آج طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا علی امین گنڈاپور ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اثاثوں سے متعلق وضاحت دیں۔ علی امین گنڈاپور نے عام انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد پر قبضے کے بیان کی حمایت، کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو، کہا علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں دیا، انہیں مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی۔ پی ایس سی چیئرمین کے لیے انہوں نے شیر افضل کا نام دیا تھا، لیکن ابھی کوئی نام فائنل نہیں کیا، کل تک تمام حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل آمد، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، سیاسی صورتحال، صوبے اور پارٹی کے امور پر بات چیت۔ ترکیہ کی بری افواج کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پروقار تقریب ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ترکیہ کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ترک لینڈ فورس کے کمانڈر کی ملاقات۔ آرمی چیف کا مسلح افواج کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ ترک کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام